खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर डॉक्टर शहबाज मिन्हास, प्रिंसिपल हेवनली बाइबल कॉलेज कराची। मैं ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम खुदा का कलाम पेश करें ताकि सुनने वाले इसके वसीला से बरकत पाएँ। हम शुक्रगुज़ार हैं इस नेटवर्क के लिए जिसके वसीला से खुदा का कलाम दूर व नज़दीक और हर किसी को सुनने के लिए मिलता है। आज हम खुदा के कलाम में से खुदा के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मौजू है वो यही है कि लोग कौन से खुदा को मानते हैं। लिहाजा हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि ख़ास तौर पर मसीही किस खुदा को मानते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत। सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये हुक्म खुदा का बंदा हज़रत मूसा कौम बनी इसराइल को दे रहा है कि सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। और हज़रत मूसा को ये किस तरह से मालूम हुआ कि हमारा खुदा एक ही खुदा है? ये जब हम इस्तिस्ना 4 बाब 39 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि ऊपर आसमान में और ज़मीन पर खुदावंद ही खुदा है, कोई दूसरा नहीं। ये खुदा ने हज़रत मूसा को ख़ुद बताया, क्योंकि खुदा हज़रत मूसा से रूबरू बातें करता था। जब हम खुदावंद यसु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो खुदावंद यसु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारा खुदा गैर फ़ानी, नादीदा, वाहद खुदा, उसकी इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, क्योंकि हमारा खुदा एक ही खुदा है। हमारे नज़दीक एक ही खुदा है, यानी बाप। ये अल्फाज खुदा के बंदा पौलुस रसूल के हैं। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं। इन आयात को पढ़ने के बाद वाज़ेह हो जाता है कि मसीही किस खुदा को मानते हैं। इसके लिए हमें कलाम मुक़द्दस की रोशनी में पहचानने की ज़रूरत है कि हम मसीही किस खुदा को मानते हैं। जब हम पैदाइश की किताब का मतालिया करते हैं, ख़ास तौर पर पहला दूसरा बाब, तो हमें यहाँ ज़मीन व आसमान को पैदा करना और ये कौन पैदा करने वाला है और इसके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है
کہ یہ خدا نے پیدا کیے اور خدا نے ہی کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے ہی روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور پھل پھول، درخت، پودے، جڑی بوٹیاں، رینگنے والے کیڑے، سمندر، سمندری مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، اور یہ سب کچھ خدا نے بنایا، خدا نے ہی تخلیق کیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اور انسان کو بھی خدا نے اس زمین کی مٹی سے بنایا، اور اس زمین کی مٹی کو خدا نے لیا اور اس سے ایک بت بنایا، اور اس بت میں زندگی کا دم پھونکا۔ ہم اسی خدا کے پیروکار ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس انسان کو بنایا، اور جس نے آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا۔ ہم کل کائنات کے خدا سے بات کرتے ہیں، ہم کل کائنات کے خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ جب ہم زبور 14 اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی خدا نہیں تو پھر یہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی؟ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا آٹومیٹک وجود میں آ گئی۔ ایک بلاسٹ ہوا، اس بلاسٹ کے نتیجے میں کچھ بدمانس نما جانور سامنے آئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے انسان کی موجودہ شکل اختیار کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدمانس تو آج بھی بدمانس ہے، جانور تو آج بھی جانور ہے، اس میں یہ عقل اور یہ شعور نہیں ہے جو انسان کو خدا نے بخشا۔ اور جانور کے بارے میں خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، بلکہ انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا، اور خدا نے انسان کو عقل دی، دانش دی، حکمت دی، فہم دی، اور اسی انسان نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، اسی انسان نے ریل گاڑی بنائی، اسی انسان نے جہاز بنائے، اور اسی انسان نے یہ گھڑیاں بنائی، اسی انسان نے یہ کپڑے بنائے، اور اسی انسان نے سب کچھ جو ہمیں دنیا میں ہمارے کام کی چیزیں نظر آتی ہیں بنائی۔ اگر یہ سب کچھ انسان نے بنایا ہے تو پھر اس کائنات کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، اور اس کے لیے خدا کا کلام ہمیں بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور وہ واحد خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ ایک ہی خدا نے یہ سب کچھ بنایا، اور ان کے بنانے والا کوئی اور نہیں، لیکن بت پرست لوگ کہتے ہیں کہ دیوی دیوتا، ان کے معبود جو اس دنیا میں ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ ان کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے آگے قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کے آگے منتیں مانتے ہیں۔ اگر ایک
देवी देवता से उनकी मन्नत पूरी नहीं होती तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं। जब वहाँ से पूरी नहीं होती फिर तीसरे के पास चले जाते हैं। जब तीसरे से पूरी नहीं होती फिर वो चौथे के पास चले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमारा खुदा एक ही खुदा है। हम सिर्फ़ उसी के सामने झुकते हैं और उसी को सजदा करते हैं और उसी के सामने फरियाद करते हैं। जब हम इस्तिस्ना 4 बाब 15 से 19 आयत पढ़ते हैं तो हमें वाज़ेह होता है कि खुदा की कौन सी शक्ल व सूरत है। क्योंकि जो लोग माबूदों की इबादत करते हैं, देवी देवताओं की इबादत करते हैं, वो उनके आगे सजदा करते हैं। वो ये समझते हैं कि यही सब कुछ हैं। लेकिन खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 4 बाब 15 आयत से लिखा है, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत ना देखी, ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खुदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबी किसी मर्द या औरत या ज़मीन के किसी हवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार या मछली या जो ज़मीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो, या जब तू आसमान की तरफ नज़र करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चाँद और तारों को देखे, तो तू गुमराह होकर उन्हीं को सजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रुए ज़मीन की सब कौमों के लिए रखा। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा अपने लोगों को आगाह करता है कि मैंने तुमसे बातें की, लेकिन मैंने अपनी कोई सूरत तुम्हें ना दिखाई। लेकिन आज दुनिया में लोग मुख्तलफ देवी देवताओं की शक्लें बनाते हैं, औरत की शक्ल बनाते हैं, मर्द की शक्ल बनाते हैं, जानवरों की शक्ल बनाते हैं, हवानों की शक्ल बनाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये फरमाता है, खुदा ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी शक्ल व सूरत ना दिखाई। लिहाजा हमें किसी तरह की कोई सूरत या मूरत बनाकर उसे सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने 10 हुक्म दिए मूसा को, तो खुदा ने उस वक्त मूसा को ये कहा और उन हुक्मों के अंदर खुदा ने लिख दिया कि तू किसी मूरत को सजदा ना करना। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमारा खुदा एक ही खुदा है और हमारा खुदा अज़ल से है और अबद तक रहेगा। उसका ना कोई शुरू है और ना कोई आखिर। जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब ये कायनात वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। और फिर जब हम कलाम मुक़द्दस में मकाशवा पढ़ते हैं तो वो मकाशवा में साफ तौर पर लिखा है कि जब क़यामत होगी, हिसाब किताब हो जाएगा, नया यरूशलेम होगा, तो उस नए यरूशलेम में ये ज़मीन जाती रहेगी, ये आसमान जाता रहेगा, ये समंदर जाता रहेगा,
اس نئے یروشلم میں خدا اور خدا کا برہ ہوگا اور وہی اس شہر کو روشن رکھیں گے۔ کلام مقدس یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی آخر ہے۔ لیکن اس انسان کا شروع اور آخر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں بڑے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے اس زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور پھر اسی کی پسلی سے عورت کو بنایا، اور آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن میں رکھا۔ اور جب باغ عدن میں وہ تھے تو انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا سے باتیں کی، اور پھر ایک وقت آیا جب شیطان نے ان کو بہکایا اور خدا کی حضوری ان سے جاتی رہی، اور پھر خدا نے ان کا انجام یہ رکھا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خاک میں لوٹ جائیں گے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ تو خاک سے نکلا ہے اور خاک میں پھر جا لوٹے گا۔ انسان کا شروع بھی ہے اور انسان کا آخر بھی ہے، کیونکہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ چند روزہ ہے، ہو سکتا ہے چند منٹ ہو، چند سیکنڈ ہوں، چند دن ہوں، چند مہینے ہوں، چند سال ہوں، یا سالہ سال زندگی کی کئی بہاریں دیکھتے ہوں، لیکن آخر اس کا انجام یہ خاک ہے اور وہ خاک میں واپس لوٹ جائے گا۔ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ قدرت والا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بت پرستوں کے خدا تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کے سامنے دعا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، قربانی چڑھاتے ہیں، جب ان کا کوئی مسئلہ مسائل حل نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے قربانی کرتے ہیں، جب اس سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جب اس سے بھی نہیں ہوتا چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدرت نہیں ہے، جبکہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے اور وہ قدرت والا ہے، اور ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور زبور 139 7 سے 13 آیت میں حضرت داؤد بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں پتال میں چھپ جاؤں، میں اندھیرے میں چلا جاؤں، میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں، میں آسمانوں پہ چلا جاؤں، ہر جگہ ہمارا خدا موجود ہے۔ ہمارا خدا پاک خدا ہے، اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ خطا کار کو اس کی خطا اس وقت معاف کرتا ہے جب خطا کار اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ سب سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے آدم کو جب بنایا تو اس کے اندر اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا۔ انسان خدا کا حصہ ہے، کیونکہ خدا نے اپنا دم اس میں پھونکا ہے۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کو
اس نے مصیبت میں دیکھا اور اس نے انہیں مصریوں کے اس بڑے عذاب سے جو وہ ان کے درمیان میں رہتے ہوئے سہتے تھے وہاں سے نکالا۔ وہ بات کرتا ہے، اس نے موسیٰ سے اور بنی اسرائیل سے بات کی۔ وہ لکھتا ہے، اس نے 10 حکم لکھ کر دیے۔ وہ جنگ کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو مصریوں سے اس نے رہائی دی تو اس نے بحیرہ کلزم کے رستے سے خشکی کا رستہ بنا کر اس نے اپنی قوم کو اس رستے سے پار نکالا، اور فرعون کی فوجوں کو اس نے سمندر میں ڈبو کر مار ڈالا۔ وہ جنگ کرتا ہے، وہ سنتا ہے، اور موسیٰ جب اس سے باتیں کرتا تھا تو وہ موسیٰ کی باتوں کو سنتا تھا۔ اور جب اس کی بہن مریم اور ہارون نے موسیٰ کے خلاف کوئی بات کی تو خدا نے کہا کہ میں نے مریم کی بات کو سنا۔ ہمارا خدا نہ صرف سنتا ہے بلکہ وہ بات بھی کرتا ہے۔ ہم مسیحی ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ ازلی و ابدی ہے، زمین و آسمان اور کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں، آپ کس خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ کس خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا، آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا کہ آپ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ازلی و ابدی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو لا تبدیل خدا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ کل کائنات کو بنانے والا ہے، اور اسی نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو باپ کہنے کا حق پائیں۔ ہم اس کلام کے وسیلہ سے جو خدا نے ہمیں عطا کیا، آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ذہن کو کھولے تاکہ آپ اس خدا کو پہچانیں جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اس سچائی سے آگاہ کیا کہ تو ہی نے زمین و آسمان کو بنایا، تو ہی نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا، اور تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ آج ہم ان بہن بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خداوند بیمار ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ وہ خداوند تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں ان کی شفا کی دعا مانگتے ہیں۔ انہیں چھو اور پاک کر اور تندرستی اور صحت دے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں ایک بار پھر گریس نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں۔
اور اس کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند اس کی حدوں کو بڑھائے، آمین۔